بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم سورہ یونس سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے جو یہ 10ویں سورہ ہے، یہاں سے قرآن مجید کا تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ کل 114 صورتوں کو 7 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 2 گروپ جو ہے ہم اس سے پہلے مکمل کر چکے ہیں، تو آج سے ہم اس تیسرے گروپ کا آغاز کریں گے جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ نور پر مکمل ہوتا ہے، یعنی کل 15 صورتیں ہیں اس گروپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، کہ یہ جو بعض صورتوں سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی ایسے حروف آئے ہیں جن کو لفظ کے طور پر نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ حرف کے طور پر پڑھا جاتا ہے، یہ سپریٹڈ ورڈز ہیں۔ تو یہ دراصل صورتوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں، اور بعض صورتیں تو انہی ناموں سے مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، جیسے سورہ قاف ہے، سورہ نون والقلم ہے، یا سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح الف لام میم، الف لام را، یہ بھی صورتوں کے نام ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو سراسر حکمت ہے۔ تو یہ کتاب کی جو یہ صفت ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ اس کا وصف ہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کا تعارف کیا ہے، یعنی اس کتاب کا سراسر حکمت ہونا ہی اس کتاب پر دلیل بن رہا ہے کہ یہ تمام تر جو کتاب ہے یہ حکمت سے بھری پڑی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا ان لوگوں کو حیرانی ہوئی، ان کہ اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الی رجل منہم، ایک شخص پر جو انہی میں سے ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ خبردار کرو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری پہنچا دو انہیں جو مان لیں، ان کہ لہم، ان کے لیے، قدم صدقن، بڑی عزت کا مقام و مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ قال الکافرون، ان منکروں نے کہہ دیا، ان ھذا لساحر مبین، کہ یقیناً یہ شخص تو جادوگر ہے کھلا۔ ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب دعوت دی ہے، اور یہ اس دعوت کے جو مخاطب ہیں وہ ظاہر قریش ہیں، مشرکین عرب ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب یہ ان کو دعوت دی گئی ہے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارے جیسا انسان، بشر، اس کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیج دیا گیا، حالانکہ ہماری اگر رہنمائی کرنی تھی، ہماری طرف خدا کی وحی آنی تھی تو فرشتے کو آنا چاہیے تھا۔ تو اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو تعجب ہے، یہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی تو انسان ہی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ یہ ایسے انسان ہیں جن کو بھیجا گیا رسول بنا کر، ان کے اندر میں یہ رہتے رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ بھی نہیں ہے، سب ان سے واقف ہیں، ان کے کردار سے اور ان کے ماضی سے، تو ان کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی ہستی کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے جو ان کے اندر کے بہترین انسان ہیں۔ تو وحی کیا کی گئی ہے رسول اللہ پر کہ انہوں نے خبردار کرنا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے، اور خوشخبری دینی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آگے سے لوگوں نے اس کا رسپانس کیا دیا، کیونکہ لوگ اس سے دعوت سے متاثر ہو رہے تھے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں کہا؟ کہ جو یہ قرآن مجید ہے یہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ جب قرآن مجید ان کو سنایا جاتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کلام جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس کی جو حیثیت ہے یہ جادوئی حیثیت کا حامل ہے۔ چنانچہ یہ جو پیغمبر جو دعویٰ کر رہے ہیں پیغمبری کا، یہ اصل میں جادوگری ہے جو ان کے ہاتھ آ گئی ہے، تو اور اس جادو سے لوگوں کو مسحور کیے جا رہے ہیں۔ ان ربکم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ نبی علیہ السلام کی دعوت میں جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جس کو تم اس کائنات کا خالق مان رہے ہو،
اس کو اس کائنات کا رب بھی مانو، اور ساری جو بندگی کے جذبات ہیں اسی سے متعلق ہونے چاہیے کہ معبود اسی کو بنایا جائے، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یہاں یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو جو خالق ہے وہی اصل میں رب بھی ہے، کہ کائنات کا مالک بھی وہی ہے اور کائنات کا نظام بھی وہی خالق چلا رہا ہے۔ فی ستۃ ایام، یہ جو تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، یہ ظاہر ہے ہمارے اس دنیا کے دن نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے دن ہے۔ کوئی دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہو سکتا ہے، کوئی کئی ہزار سال کے۔ مراد یہ ہے کہ 6 ادوار میں اس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ بتانا پیش نظر یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کسی حادثے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی ہو، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ خود خالق نے اس کو وجود بخشا ہے، اور اس قدر اہتمام بتا رہا ہے کہ لازماً اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ بغیر مقصد کے کوئی ایسے اہتمام کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا، خاص طور پر ایسی ہستی جس کے بارے میں یہ مانا جائے کہ وہ حکیم ہے اور اس کا کلام بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی جو تخلیق ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی کیوں نہیں ہوگی؟ چنانچہ یہ بے فائدہ نہیں ہے خدا کی تخلیق۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہو گیا، یعنی اس نے نظام حکومت سنبھال لیا۔ کائنات ایسا نہیں ہوا کائنات تخلیق کر کے کسی اور کے سپرد کر دی ہو یا کائنات سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، بلکہ کائنات کا نظام خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یدبر الامر، وہ معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے اور بعض چیزوں کا انتظام جو ہے دوسری ہستیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ خاص طور پر زمین پر جو معاملات ہو رہے تھے ان کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آسمانوں کا نظام تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، زمین جو کہ کائنات میں ایک دور، خدا سے بہت دور ایک ایسا علاقہ ہے جس کا انتظام جو ہے دوسرے بزرگوں کے، دوسرے معبودوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اس امید پر کہ ہم ان کو راضی رکھیں گے تو یہ اس دنیا میں بھی سفارش کریں گے ہماری، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رزق کی فراہمی میں اور دوسرے جو ہمارے معاملات ہیں ان کے حل کرنے میں ہماری مدد کر دیں گے، اور آخرت میں اگر قیامت آئی بھی تو وہاں بھی یہ ہماری سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ بھئی جو خالق ہے وہی رب ہے اور انتظام اسی نے سنبھالا ہوا ہے، کسی کے سپرد نہیں کیا۔ چنانچہ شرک کی تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اور معبود اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اور تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ وہ سفارشی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کی سفارش قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر کسی کی سفارش میں نے قبول کرنی ہے تو میں خود ہی اس کو اجازت دوں گا کہ کچھ کہنا چاہے کسی کے بارے میں تو کہہ دے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جو ہے تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، رب وہی ہے جو خالق بھی ہے۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے سب کو، یعنی جو پوج رہے ہیں دوسروں کو اور جن کو پوجا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جمع کر دیں گے، اور آگے سورہ میں بیان بھی ہوگا کہ جن کو یہ پوج رہے ہیں اب خدا سمجھ کر، یہ وہاں جا کر کہیں گے بھی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری پوجا کی جا رہی تھی، وہ اعلان برات کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، یقیناً وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہی اس کو دہرا دے گا۔ جس طرح کائنات بنی ہے، مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، دوبارہ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت کیوں آئے گی، جزا و سزا کا دن کیوں آئے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ دراصل جزا و سزا جو ہے یا قیامت کا آنا، یہ اہل ایمان کو جزا دینے کے لیے ہے، اور اس کے نتیجے میں جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، ان کو سزا آپ سے آپ مل جائے گی۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہے کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، بدلے میں اس کے جو وہ انکار کرتے رہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اہل ایمان اور جو عمل صالح کریں گے، صرف ایمان سے نجات حاصل نہیں ہوگی، ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔
ان کے لیے جو ہے وہ جزا ہے، ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے سزا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تاباں یعنی کہ روشن، والقمر نورا، اور چاند کو بھی روشنی بخشی اس نے، وقدرہ منازلہ، اور ٹھہرا دی اس کے لیے منزلیں، چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم معلوم کرو برسوں کی گنتی، والحساب، اور ان کا حساب۔ یہ جو دنوں کا حساب ہے اور مہینہ مکمل ہوتا ہے اور پھر سال بنتے ہیں، یہ چاند جو ہے یہ اپنے ظاہر ہی سے یہ جو ہے نا ہماری مدد فراہم کرتا ہے ہمیں۔ سورج کو دیکھنے سے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ آج کیا دن ہو گیا ہے، کیونکہ سورج تو ہر روز ایک جیسے ہی ساخت سے ہمارے سامنے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ چاند کا جو گھٹنا ہے اور بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تم دنوں کی گنتی اور مہینوں کا سالوں کا حساب رکھ سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا مگر با مقصد۔ یہ اس قدر جو اہتمام ہے یہ مقصد ہے ایک، یفسر الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بس آئے ہیں، یہیں رہنا ہے، اور بعد میں جو موت آ جانی ہے اس کے بغیر بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر یہی معاملہ ہے تو یہ کائنات پھر بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ کائنات میں جو اہتمام ہے، تخلیق میں اہتمام کیا گیا اور اس کا جو نظام چلانے میں اہتمام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں، رات آتی ہے دن آتا ہے، بار بار یہ جو سلسلہ چلتا ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ ہم خدا کے حضور جائیں گے اور خدا کی ناراضی سے ہم نے بچنا ہے، اس چیز کا خوف ان کو رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ کائنات میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ ہر چیز اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ بھی یہ کائنات با مقصد ہے، اور اس کا جو بنانے والا ہے اس کی یہ صفات ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، خدا تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہر چیز میں جو نظر آتی ہے، یہ ساری نشانیاں بنتی ہیں اس چیز کی طرف آدمی کو پہنچانے کے لیے کہ آدمی یہ جانے کہ یہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے کہ جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں آنی، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں اسی دنیا کی زندگی پر، کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کو ہم نے جینا ہے۔ واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کائنات اس دنیا پر غور کرے تو ہر لحاظ سے یہ نامکمل ہے، یہاں اچھائی کو پورا بدلہ نہیں ملتا اور برائی کو پوری سزا نہیں ملتی، یہ دنیا ہر پہلو سے نامکمل ہے۔ لیکن جو لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بھی یہی دنیا ہے، وہ اسی کو مکمل سمجھ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ یہ جو ہے یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ کائنات بھی نشانیاں فراہم کر رہی ہے، ہر لمحے ہر چیز بتا رہی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے، اس کا ایک جوڑا ہونا چاہیے، آخرت جو ہے اس دنیا کو مکمل کرنے کے لیے اس کا جوڑا ہے۔ تو جو لوگ اس پر مطمئن ہو گئے کہ نہیں یہی دنیا مکمل ہے، تو اصل میں اللہ کی آیتوں سے وہ غافل ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ آخرت سے غفلت اختیار کر کے، آخرت کو نظر انداز کر کے جو کام بھی دنیا میں کیا جائے گا وہ آدمی کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو بھی وہ کمائی اس کی ہوگی وہ پھر اس کو دوزخ میں لے جانے والی ہوگی۔ ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم، انہیں منزل تک پہنچا دے گا ان کا پروردگار، یعنی ہدایت، اس قدر ہدایت بخشی جائے گی کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، بِایمانہم، ان کے ایمان کی بدولت، کہ انہوں نے پورا جو کائنات کا نظام ہے اس جیسا کہ حق ہے کہ اس کو ایسے ہی مانا جائے جیسا کہ حقیقت میں ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے، اس کے بعد قیامت آنی ہے جو جزا ثواب ملے گی۔ تو جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں
اس وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے ان کو پروردگار منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، وہ منزل مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے جنت ہے، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، راحت کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا، ان کی صدا وہاں یہ ہوگی، وہاں وہ پکاریں گے سبحانک اللہم، کہ تو پاک ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اس کائنات کے، اس دنیا کے خالق نے ایک ایسی دنیا بنا دی ہے کہ جس میں نہ اچھائی کو پورا بدلہ ملتا ہے، نہ برائی کو پوری سزا ملتی ہے، اور اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی نہیں آنی، تو وہ پھر اس کائنات کا، اس دنیا کا بنانے والا جو خالق ہے اس پر گویا کہ ہم الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی یہ دنیا بنانے میں کوئی حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اس میں کوئی مقصد نہیں رکھا گیا، بے فائدہ دنیا بنائی ہے۔ تو یہ جو اہل ایمان وہاں پہنچیں گے جنت میں، وہ کہیں گے تو پاک ہے اللہ، کہ تمہارے اندر کوئی ایسا نقص نہیں ہے، آپ نے جو فیصلے بھی کیے ہیں، آپ کی صفات کا دنیا میں جو ظہور ہوا ہے، اب ہو رہا ہے، یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا تحیہ وہاں سلام ہوگا، یعنی جب ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے لیے وہ سراپا سلام ہوں گے، سلامتی کی دعائیں بھیجیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی جو آخری بات ہوگی جب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے، جب میل ملاقات لوگ دوسروں سے ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں دیکھیں گے جنت میں جو حاصل ہوں گی، تو وہ یہ کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، اس دنیا کا بھی اور جو بعد میں آنے والی دنیا میں اس کا بھی۔ یہ یعنی کہ شکر کے جذبات صرف اللہ سے متعلق ہونے چاہیے جب ہم معبود کی بات کریں گے، اور کسی اور کو ان جذبات میں شریک نہیں کرنا چاہیے، کہ عبادت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرًّا، اچھا یہ لوگ جو مخاطب ہیں، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو عذاب جس کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کیوں نہیں جاتا، وہ کہاں رہ گیا ہے، اس کی نشانی کوئی، اس کی خبر ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے عذاب کی، لو یعجل اللہ للناس شرًا استعجالہم بالخیر، جیسے اللہ جلدی کرتا ہے ان کے ساتھ رحمت کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت کرنے میں تو جلدی کرتے ہیں۔ رحمت ہماری پیدائش ہے وہ بھی رحمت ہے، ہماری جو ربوبیت کا نظام ہے وہ بھی ساری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں جلد ان کو رحمت پہنچا دیتا ہوں، اگر ایسے ہی میں ان کو شر یا عذاب پہنچاؤں، اگر ایسے ہی، تو کیا ہوگا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف پوری کر دی گئی ہوتی اجلہم، ان کی مدت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تو اب تک فیصلہ ہو جانا تھا، میں ان کو ڈھیل نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، جبکہ خدا کی رحمت جو ہے فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو سو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یأمہون، بھٹکنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو آدمی انکار کی طرف بڑھتا ہے، کفر کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور یہاں تک رسی دراز کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اسی دنیا میں بھٹکتا رہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب آتا ہے انسان پر کوئی سخت وقت، دعانا لجنبہ، تو ہم کو پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل، او قائدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے، کہ ہر حال میں وہ ہمیں پھر پکارنے لگ جاتا ہے جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو جب ہم ٹال دیتے ہیں اس سے اس کی وہ تکلیف جو اس کو پہنچی ہوتی ہے، مرہ، تو وہ چل پڑتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، گویا کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف میں جو اسے پہنچی۔ یعنی مشکلات میں انسان پکارتا ہے اللہ کو، اور جیسی وہ مشکل دور ہوئی تو پھر وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، گویا کہ کبھی اس پر ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ اس نے خدا کو پکارا ہو۔ کذالک، اسی طرح، زین للمسرفین، خوشنما بنا دیے گئے ہیں حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، تو ان کا جو عمل ہے یہ ان کے لیے خوشنما بنا دیا، یعنی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو مشکلات میں خدا کو پکارنا اور جیسے حالات اچھے ہو جائیں تو خدا سے غفلت اختیار کر لینا، یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ،
تو یہ عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھ لو، کہ تاریخ کا ذرا مشاہدہ کرو کہ ہم نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جب خدا کے رسول آئے ہیں تو وہ خدا کے عذاب کا جو مذاق اڑا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا ان قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی حق کا انکار کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اور جو خدا کے پیغمبر کی طرف سے حق آ گیا، اتمام حجت ہو گیا، تو اس کے باوجود حق کا اعتراف نہیں کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایسا نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے، نشانیوں میں جھٹلا دیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں۔ تو یہ جرم کیا ہے کہ بات حق واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کر دینا۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے ٹھہرایا تمہیں، خلائف فی الارض، ان کی جگہ زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے بعد اب تمہاری باری ہے، تم اب اس آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا عمل ان جیسا ہی ہے یا تمہارا عمل کوئی ان سے مختلف ہے۔ اگر ان جیسا ہی ہے، ویسی رسول کا انکار کرو گے، حق کو جھٹلاؤ گے، ویسی تمہیں سزا ملے گی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کھلی ہوئی، خدا کی جو آیتیں ہیں ان میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، حقائق بیان ہوتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں، حق بات ہوتی ہے۔ قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ جو لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں جی اٹھنا، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ کوئی اور قرآن لاؤ اس کے سوا، او بدل ہو، یا اس میں ترمیم کر دو، تبدیلی کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن میں جو باتیں بیان ہونی ہیں، خاص طور پر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہبی شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جن رسموں کو تم نے دین بنایا ہوا ہے یہ اصل دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے اور ہمارا یہی دین رہے گا۔ تو قرآن کی بات ان کو جو ہے وہ جو کچھ مانے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے خلاف محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا قرآن لاؤ کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ کل ما یکون لی، انہیں بتا دیں کہ نہیں ہے مجھے حق، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر دوں اپنی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن خود تھوڑی بنایا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام کا تو اختیار نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف وہی پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم، ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ مجھے تو کہا جاتا ہے میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ قل لو شاء اللہ، کہہ دو اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں یہ تم نہ سناتا، کہ قرآن میں نے خود نہیں گھڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو اللہ نہ چاہتے تو میں تمہیں آج قرآن نہ سنا رہا ہوتا۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ میں اس کی تمہیں خبر دیتا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس لیے کہ میں گزار چکا ہوں تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی عمر اس سے پہلے، کہ کبھی تم نے پہلے کبھی دیکھا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو، کبھی میں نے شاعری کی ہو، لوگوں کو غیب کی خبریں بتائی ہوں۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ مجھے تو خود اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، تو میں مجبور ہوا ہوں کہ تم لوگوں تک یہ باتیں پہنچاؤں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو یہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں گھڑا، کہ جو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، جھوٹ گھڑے، اور کذب بآیاتہ، یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو۔ انہ لا یفلح المجرمون، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکیں۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، جو شروع میں بات ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کوئی سفارشی نہیں ہے میرے نزدیک، کسی کی شفاعت میں قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اس بات کی اطلاع دے رہے ہو، خبر دے رہے ہو جس کا علم اللہ کو بھی نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔
اللہ کو تو نہیں پتا بھی کوئی میرا کوئی شریک ہے جو کہ سفارش کرے گا تمہاری. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، اما یشرکون، ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ نقص نہیں پایا جاتا کہ وہ دوسروں کو اپنی خدائی میں شریک کرے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ سب ایک ہی گروہ ہوا کرتے تھے جب انسانوں کو پیدا کیا گیا، فطرت پر قائم تھے. فاختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی تمہارے پروردگار کی طرف سے. وہ کیا بات؟ کہ لوگوں کو اختلاف کا حق دیا جائے گا. اس دنیا میں ایسا نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں سے یہ حق چھین لیا جائے. تو یہ اختلاف کیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اختلاف کرنے دے رہے ہیں. اگر پہلے سے یہ طے نہ ہوتا کہ یہ حق ان کو دیا جانا ہے، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فی ما فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نشانی ان نبی علیہ السلام پر کیوں نہیں اتاری، رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو ان سے کہو کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. نشانی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معجزہ کیوں نہیں آیا، نشانی یہ بتا عذاب جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی نشانی آ جائے. عذاب اگر نہیں آ رہا، اس کی نشانی تو پتہ تو چلے نا کہ یہ اس طرح کا عذاب آئے گا، کوئی پہلی قسط آ جائے، کوئی معلوم ہو. جی غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں. یعنی کہ پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ عذاب لے آئے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف ڈالی پھر دوبارہ تکلیف ہٹا لی گئی، خدا کی رحمت آ گئی، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اذا لہم مکرن، تو اسی وقت ان کے ہیلے ہوتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں تھی، یہ تو دنیا کے معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم کوئی اس کو تنبیہ سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں. وہ پھر بہانے بناتے ہیں نشانیوں کے معاملے میں. کل اللہ اسرع مکرن، اللہ کہیں تیز ہے اپنے ہیلوں میں. اللہ تعالیٰ یہ چالیں چلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر پلاننگ کرتے ہیں، تو اللہ اس معاملے میں تیز ہے. وہ جو پلان کرے گا تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہیلہ بازیاں تم کر رہے ہو. یعنی لکھ رہے ہیں تو ایک دن پھر ان کے سامنے بھی آ جائے گا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.